जजों के कंधों को इस्तेमाल किया जाता है और पीछे उनको देखता भी कोई नहीं है। और बात है कि हम किसी का चालान तो पेश कर देते ये मुलजिम है, और हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंचता है कि वजह क्या है। आज भी मोहम्मद नूर साहब का केस जो है इसी तरह अनफोल्डेड है। आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जिस केस से फारिग करना हो जल्दी से चालान पेश कर दो। जस्टिस मोहम्मद नूर का केस है। तो मैं समझता हूँ इस मिसालों के बाद इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए जो लोग कुर्बानी देते हैं उनको मायूसी होती है। तो हम रियासत को सिर्फ इतना कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर आ जाए। दूतक वाला मामला, उसकी रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, यकीनन उसको पब्लिक होना चाहिए, उसको पब्लिक होना चाहिए था। और इस बात पे कि वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, ये अगर मारने की वजह है, मुझे ये पता नहीं है कि यही मारने की वजह है। करम दूतक वाला मामला वो पॉइंट आउट किया जाए मजलिस के तवज्जुह से, आज के दिन के तवज्जुह से, कि अगर ये मामला पॉइंट आउट किया जाए, मैं भी कि हमारा ख़ानदान का कुछ पसंद हो। مرادارن چاروں کو شما چارہ کا ہو روشن نیوز چینل را مروچے آتا ہوں شہید محمد نور مسکنزی ہے کہ برسین مولانا وہ قاسم عینی صاحب ہے کہ دومی برسین ہمیں سلسلہ ما آتا ہوں اما کوئٹہ قلبہ کہ آئے دنا برسی ملائنہ گائن شمار من شان دین کہ آ برسیہ شرکہ چیب شغیں۔ تو سب سے آخر میں خیالات کا اظہار کرنا اور پھر ایک جج کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا جیسے دوسرے مقررین نے کیا، وہ ایک شاید آسان کام نہ ہو، چونکہ یہ ایک تعزیتی ریفرنس ہے۔ میں اپنے آپ کو اسی ریفرنس کی حد تک محدود رکھتا ہوں۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے یا شہید محمد نور مسکنزی صاحب کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وکالت میں بھی ایک ساتھ رہے، اور ساتھ میں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے دور چیف جسٹسی میں بطور ہائی کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوا۔ اس پورے دورانیہ میں چاہے وہ وکالت کا ہو، چاہے ان کے ساتھ بحیثیت جج کام کرنے کا، ان کی ہمیشہ گائیڈ لائن ہمارے ساتھ رہی۔ خصوصی طور پر انہوں نے ہمیں عاجزی اور انکساری سکھائی، جائے کہ ہم اس پہ پورا اتر نہ آئے باوجود بسیار کوششوں کے، لیکن تاہم کوشش کی کہ جو یہاں کے لوگوں کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے احسن طریقے سے اپنے فرائض منصبی انجام دیں۔ دو عظیم شخصیتوں کی تقریب کے حوالے سے مختصر احساسات و جذبات کی بات ہو رہی ہے۔ رسمی طور پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کہا جائے گا۔ میں ہمیشہ کامران صاحب کی موجودگی میں متنازع باتیں کرتا ہوں۔ جو متنازع بات میں کروں گا مختصر، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جتنے کمیشن بنے ہیں، چاہے پاکستان ٹوٹنے کا بنے، چاہے فیض آباد دھرنے کا بنا ہو، چاہے وکلا کا بنا ہو، ہمیشہ یا خیزی کا بنا ہو، ہمیشہ جج صاحبان کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں اس وقت حکومت میں ہوں، عارضی حکومت ہے، میرے پاس پالیسی بنانے کا اختیار اس وقت یا وقت نہیں ہے، مگر میں ایک بات کروں گا، ہمیشہ ججوں کے کندھوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پیچھے ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آج الیکشن کا دور ہے، آنے والے دنوں میں شاید ہمارے جج صاحبان اس بات پر انکار کر دیں گے کہ ہم اپنے اسٹاف کو یا سیشن ججز کو الیکشن کے لیے نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ ہوا بھی ہے، اس سے پہلے بھی آرمی بھی انکار کرتی رہی ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے وجوہات کی وجہ سے اپنے اسٹاف کو نہیں دیں گے کسی کام کے لیے۔ میری ادب سے گزارش ہے، اگر کمیشن کے رپورٹس کا یہ اشر ہونا ہے تو ادب سے میرے جج صاحبان بیٹھے ہیں، آئندہ مہربانی کریں ایسے کمیشنز کے اندر نہ جائیں جس کی پیچھے نہ رپورٹ پر عمل ہو نہ ان کی کوئی حفاظت کر سکے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں معذرت چاہتا ہوں، پھر میں متنازع بات کرتا ہوں جس کا مطلب ہے آپ شریک جرم ہیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے بھی ہمارے ایک جسٹس نواز مری صاحب شہید ہوئے ہائی کورٹ کے دہلیز پر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کسی کا چالان تو پیش کر دیتے یہ ملزم ہے،
اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچتا ہے کہ وجہ کیا ہے. آج بھی محمد نور صاحب کا کیس جو ہے اسی طرح انفولڈڈ ہے. آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں. جس کیس سے فارغ کرنا ہو جلدی سے چالان پیش کر دو. میں کرمنل کام کیا ہے آپ سب دوستوں کے سامنے میں جانتا ہوں. جس کو کہتا ہے نا کامران صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ چودھری شجاعت کہتے ہیں مٹی پاؤ کہ جنہیں ہر چیز کو بس چھوڑ دو. اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے. چاہے نواز مری صاحب کا کیس ہے چاہے جسٹس محمد نور کا کیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مثالوں کے بعد اس ریاست کے لیے اس ملک کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کو مایوسی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ریاست ہماری ماں ہے. میں خود اس کا پیروکار ہوں اور اس کا فرزند ہوں. مجھے اس ریاست پر فخر ہے. اختلاف ضرور ہے کہ ہمارے وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہے یا ہمارے ریاستی کمزوریاں ہیں. اس کی میں نے نشاندہی کر دی. آئندہ یا تو ہمارے جوڈیشری ہمت کرے اور اپنے لوگوں کو کمیشن میں نہ دے. اگر کمیشن میں دے ان کی حفاظت بھی کرے, اپنے لوگوں کی سب کی تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرے. تو یہاں یقیناً یہاں کے رہنے والوں کو بھلے ان کے لنگوسٹک گروپ کوئی بھی ہوں ان کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ریاست جو بھی کرتی ہے ریاست قانون کے دائرے سے اکثر باہر جاتی ہے. اور قانون کے دائرے سے جب باہر جاتی ہے تو ہم ریاست کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر آ جائیے. توتک والا معاملہ اس کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا. یقیناً اس کو پبلک ہونا چاہیے. اس کو پبلک ہونا چاہیے تھا. اور اس بات پہ کہ وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی ہے یہ اگر مارنے کی وجہ ہے, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہی مارنے کی وجہ ہے, تو اگر یہ وجہ ہے تو جن مارنے والوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. شاید ان کو بھی اس رپورٹ کے مندرجات کا پتہ نہیں ہوگا. جن لوگوں کو مندرجات کا پتہ ہے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی حد تک جس حد تک ججز جو ہے شہادت کے محتاج ہوا کرتے ہیں اپنے علم سے, جو ہے ان کے پاس نہ کوئی غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کے پاس ایسی کچھ چیز جس سے وہ اپنا کوئی چیز اپنے احساسات جذبات اس میں ڈال دیں, تو وہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو جو ایویڈنس آئی تھی اس کے مطابق شاید اس معاملے میں بھی ججز نے اپنی جگہ تک جہاں تک پہنچ سکتے تھے اس میں انصاف کو نہیں چھوڑا تھا. جنہوں نے بھی اگر کہیں پہ بھی اگر ان کا کوئی کردار ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ظلم کر گئے ہیں اور اس ظلم کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس خاندان سے بھی جس کو نقصان پہنچایا. اور صرف خاندان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا بلکہ صوبے کو کم از کم پہنچایا گیا. میں محمد نور صاحب کے سارے معاملات کو جانتے ہوئے یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صوبے کے کتنے بڑے ہمدرد تھے. اگر ریاست نے ان معاملات کو بچانا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آگے کے معاملات ٹھیک چلیں تو پھر ریاست کو اپنے جامع میں رہنا ہوگا. جو دوسرا عظیم کردار ہے محمد نور مسکانزی صاحب, وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تاریخ ہے, ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایک بہت بڑا شخصیت ہے. میرے خیال میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت علی اور حضرت عمر کو کہ ایک بندہ آئے گا اس کا نام اویس کرنی ہے جو قرن کا ہے اور یمن کا ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت اس حد تک کی ہے کہ جنت میں ان کے پاؤں کی آواز میں سن رہا ہوں. جب وہ آئے گا تو ان سے دعا مانگیے. تو وہ کردار شاید محمد نور مسکانزی صاحب نے اس تاریخ کو پڑھا تھا. وہ اپنے والدین کے ساتھ وہی اویس کرنی تھا, اویس کرنی کی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. تو آج اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ احساس ہو کہ ریاست ماں ہے, ریاست ہماری پرورش کر رہی ہے, ریاست مجھے سہولت فراہم کر رہی ہے, ریاست میرے دکھ میں تکلیف میں ہمارے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب کے مسکانزی صاحب کے بارے میں جتنا بھی کہوں کم کہوں. اس کی شہادت سے خاران جو ہے بہت ہی ایک ایسے انسان سے محروم ہوا جو نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ خاران کا ایک اچھا باصلیت فرزند تھا
وہ بلوچستان کا ایک ایسا سپوت تھا کہ بلوچستان اس کے خدمات کو، یہ مظلوم اور محکوم قوم اس کے خدمات کو کبھی نہیں بھولے گا۔ چمکتے دمکتے ستارے تھے، بلکہ ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹا جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جناب سمجھتا ہوں جو میرا تھنکنگ ہے، میرے لیے بابا جان اور بھائی جان ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد قاسم عینی صاحب کا جس طرح علامہ حبیبی صاحب نے ایکسپلین کیا، میں اس ٹینڈر پہ نہیں کر سکتا۔ وقت 3 معاذوں پہ لڑ رہے تھے اپنے محدود وسائل میں۔ ایک تو انہیں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ایجوکیشن اپرچونٹی پیدا کرنا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ٹیلنٹ وداؤٹ اپرچونٹی از زیرو۔ شرعی عدالت پاکستان کو ان کے قومی، علاقائی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہم دونوں ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے روحوں کے مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام آباد سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس پاکستان، اور ان کے محترم ساتھیوں نے، اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت اقبال حمید الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے بذریعہ فون کال ہم تک اپنی نیک خواہشات پہنچائی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ دیگر آئینی قانونی مصروفیات کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکے، مگر انہوں نے اپنی نیک خواہشات ہم تک پہنچا دی اور میرے دادا جان اور والد صاحب شہید کے لیے دعا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سب یہاں اس صوبے کے نہایت محترم شخصیات ڈاکٹر علامہ عینی صاحب اور سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ محترم جناب محمد نور مسکانزئی صاحب کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ عینی صاحب کے انتقال سے اور شہید محمد نور مسکانزئی صاحب کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ مدتوں پر نہیں ہوگا۔ جیسے کلندرانی صاحب نے بھی فرمایا، مرتضیٰ صاحب نے بھی فرمایا، برائے کرم توتک والا معاملہ وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ اس معاملے میں جب انہیں کمیشن بنایا گیا، کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، وہ بذات خود توتک تک بھی چلے گئے، لیکن باوجود اس کے حکومتیں آئیں چلی گئی، اب نگران بھی حکومتیں کہتے بھی ہیں۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں اس مجلس کے توسط سے، آج کے دن کے توسط سے، کہ اگر یہ معاملہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، میں بھی کہ ہمارا خاندان کا کچھ تسلی ہو۔ تھینک یو۔ جناب محمد نور صاحب نہ صرف جسٹس تھے، نہ صرف چیف جسٹس تھے، نہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹس تھے، بلکہ ہمارے لیے وہ ہمیشہ ایک شفیق دوست اور مہربان استاد تھے۔ ہم جب کبھی بحیثیت خاران کے عوام، بحیثیت وکیل یا بحیثیت بار اس کے پاس گئے، کبھی محروم نہیں لوٹ آئے۔